پر ہے، یہ تیری کاپی ہے، یہ تیری فاسٹ کی زندگی ہے، یہ تیری گھر کی زندگی ہے، یہ تیری آفس کی زندگی ہے، یہ تیرا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ رات کی ہے، یہ دن کی ہے، اجالے کی ہے، اندھیرے کی ہے، جوانی کی ہے، بڑھاپے کی ہے۔ دیکھ ان میں سے کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، پاکستان پولیس کی طرح غلط FIR تو نہیں کٹ گئی، پاکستان کے عوام کی طرح کہ جرم ایک کرتا ہے 10 کو 20 میں ڈالتے۔ پولیس کو برا کہتے ہیں، پہلے برائی تو عوام سے شروع ہو رہی ہے کہ جرم ایک کرتا ہے، اینو وچ پا لو، اینو وچ رکھ لو، اینو وچ رکھ لو، اے دوتے بھی پا دیو۔ یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور وہ معاشرہ حقیر ذلیل فقیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے۔ حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیس میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کو رونا کیا روں اور میں محکموں کا رونا کیا روں، میرا تو ریڑھی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک جھوٹ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے، جیسے ٹیک لگا پھینک لیا، اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا لی پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ۔ اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں ہے کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی، جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھے کول گواہی لے لو، ساڑھے کول جی پواونے جب پوا دو۔ تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے۔ ایک جھوٹ ایسی لعنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں۔ سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڑھی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا۔ 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے۔ تیسری چیز دھوکہ، خیانت، بددیانتی۔ ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت۔ جس معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے۔ جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ 3 کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی۔ ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟
یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا وہ میری امت سے نکل گیا ہے۔ تو پیچھے باقی کیا رہے گا؟ 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، جس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھ نہیں لیا کتنی عزت پائی؟ ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی؟ مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں۔ کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے۔ ہاں، یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش۔ اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے۔ امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا، افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں۔ زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے۔ جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور وہ اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جو وہ اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب اپنی تختی، اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے۔ ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کان